قلب عرفان میں خوش آمدید۔ یہ چینل اسلام کے علم، اچھی باتوں اور روحانی ہدایت کا سفر ہے۔ دل کو سکون اور زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ہمارے ساتھ جڑیں۔ اسی طرح ادب ہر نسبت سے رخصت ہوتا جا رہا ہے، روحانی کیف و سرور، ذوق رخصت ہوتا جا رہا ہے۔ رمضان المبارک آتا تھا تو حافظ اور قاری جب نماز تراویح پڑھانے آتا تھا، گھر سے ایک جلوس اس کو لینے آتا تھا، ایک جلوس لینے آتا تھا، اور چھوٹے چھوٹے بچے مولود پڑھ کے لاتے تھے۔ پھر 27ویں کی رات جب ختم قرآن ہوتا تھا، پورے محلے میں ایک شادی کا سما ہوتا تھا، ایک جلوس کی صورت میں احترام سے لاتے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ باتیں عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نہیں تھی، یہ بعد میں پیدا ہوئی، مگر کوئی ان کو بدعت کہے، کوئی ان کو اگر بدعت کہے تو اس کو دین کی روح کی معرفت ہی عطا نہیں ہوئی، اس کو معرفت ہی نہیں کہ دین کی روح زندہ کیسے رہتی ہے اور مردہ کیسے ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزیں معاشرے میں، محلے میں، گھروں میں، بچوں میں دینی شاعر کے ساتھ رشتہ محبت برقرار رکھنے کے طریقے تھے۔ آج 14 اگست آتا ہے تو ہر طرف جھنڈیاں لگ جاتی ہیں، پورے ملک میں چراغاں ہوتا ہے، لوگ موٹر سائیکل لے کے سلنسر نکال کر شور مچاتے ہوئے سڑکوں پر نکل آتے ہیں، ایک ہنگامہ محشر برپا ہوتا ہے۔ 14 اگست کو کرتے ہیں، 23 مارچ کو کرتے ہیں، پورے ملک میں ایک سما ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اگلی نسلیں جنہوں نے پاکستان بنتا نہیں دیکھا، ان کو اپنے ملک اور وطن کے ساتھ ایک قلبی اور حبی رشتہ برقرار رہے، ایک جذباتی تعلق اپنے وطن کی زمین کے ساتھ برقرار رہے، ان کو پتا ہو کہ آج کا دن ہماری ملک اور مملکت کی اور خطہ زمین کی آزادی کا دن ہے، ہمیں نعمت ملی تھی۔ تو نسلوں کو اپنے وطن کے رشتے برقرار رکھنے کے لیے، ملک کے ساتھ رشتے برقرار رکھنے کے لیے جہاں فکری نظریاتی تعلق قائم رکھے جاتے ہیں، وہاں قلبی، عشقی اور جذباتی تعلق بھی قائم رکھے جاتے ہیں۔ اچھے والدین کیا کرتے تھے؟ اولادوں کو اپنے اگلے پچھلے رشتہ داروں کی پہچان کرواتے تھے، یعنی پچھلے چھوٹے شہروں سے بڑے شہروں میں منتقل ہو گئے، بڑے کاروبار کیے، اللہ پاک نے وسائل کی فراوانی دے دی، یہاں اولادیں ہماری پیدا ہوئیں، اچھے اچھے اسکولوں کالجوں میں پڑھیں، ان کو پچھلے رشتوں کی پہچان بھی بھول گئی کہ ماں باپ کے بھی کوئی بھائی بہن تھے، کوئی ان کے ہمارے کوئی دادا بھی تھے، کوئی نانا بھی ہے، کوئی نانی بھی ہے، کوئی دادی بھی ہے، کوئی خالائیں بھی ہیں، کوئی پھوپھیاں بھی ہیں۔ میں جو نقطہ، ایک ہی نقطہ ہے زندگی کے ہر گوشے میں، اسی کی عکس سمجھا رہا ہوں۔ اچھے لوگ، ماں باپ، نیک اور صالح ماں باپ اپنی ان بڑے شہروں میں اولادوں کو پرانے رشتوں کی پہچان کرواتے تھے۔ بیٹا یہ تمہاری دادی ہے، یہ پھوپھی ہے، یہ میری مامی ہے، باپ ماں کہتا تھا، یہ میری چچا زاد بہن ہے، یہ ہمارے محلے کی لوگ ہیں۔ وہ آتے تھے تو بچوں کو پہچان کرائی جاتی تھی، تاکہ ہم تو دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو ہماری اولادوں کو ہمارے پچھلوں کی پہچان تو رہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ پچھلے آئیں، جب اولادوں کا زمانہ ہو، وہ دروازہ کھٹکھٹائیں تو بچے کہیں ہم تو آپ کو جانتے ہی نہیں، آپ کون ہیں؟ میں شرکپور شریف سے آئی ہوں، بوڑھی ماں ہوں، بھئی میں تمہاری ماں کو گود میں اٹھا کے کھلاتی تھی، کھلاتی ہوگی، جانتے ہی نہیں۔ بھئی میں تمہارا باپ جو ہے اس کو میں نے گودی میں اٹھا کے کھلایا ہوا ہے، پیار کرتا تھا، کھلاتے ہوگے، ہم تو جانتے ہی نہیں۔ تو والدین رشتوں کی پہچان کرواتے تھے۔ یہ سب پہچانے اور یہ سب رشتے کیا تھے؟ تاکہ ماضی کے ساتھ ایک تعلق برقرار رہے۔ جو قومیں اپنے ماضی سے تعلق کاٹ لیتی ہیں، ان کا مستقبل بھی اچھا نہیں ہوتا۔ اور ایمان کے باب میں یہ رشتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر سال جب گوشت کرتے، بکرے ذبح کرتے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کی سہیلیوں کے گھر گوشت بھیجتے تاکہ وہ پرانے رشتے برقرار رہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ آئیں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں، آپ اٹھ کھڑے ہوئے، اپنی چادر بچھا دی، فرمایا مجھے دودھ پلانے والی اماں آ گئی ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی شیمہ، جنہوں نے حضور علیہ السلام کو اٹھا کے کھلایا تھا، وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئی تھی۔ مسلمان تو طائف کی طرف حوازن قبیلے کے ساتھ ایک جنگ ہوئی،
اس جنگ میں لوگ پکڑے گئے، ہزار کی تعداد میں جنگی قیدی بنے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پتا تھا کہ اس جنگ میں میرے جو دودیالی رشتہ دار ہیں، حضرت حلیمہ سعدیہ کا قبیلہ بنو سعد، اس قبیلے کے لوگ بھی جنگ میں لڑے ہیں، وہ کافر تھے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ آپ کو خیال تھا کہ ممکن ہے میری رضائی والدہ حلیمہ سعدیہ کے قریبی رشتہ دار بھی اس جنگ میں ہوں۔ جنگ ختم ہو گئی، مسلمان جیت گئے، لشکر اسلام کا جیت گیا، فتح ہو گئی۔ کئی دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام لشکر لے کے واپس مکہ نہ پلٹے، بیٹھے رہے۔ لوگ پوچھیں جنگ ختم ہو گئی، فتح ہو گئی، واپس کیوں نہیں جا رہے؟ آپ بیٹھے رہے۔ اس انتظار میں 6000 کے قریب جنگی قیدی ہو گئے تھے، مرد اور عورتیں، 6000 کے قریب۔ اس انتظار میں کہ ممکن ہے میری رضائی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ کے کوئی رشتہ دار بھی نہ قیدی ہو گئے ہوں، انتظار میں بیٹھے رہے کہ کوئی آ جائے اور میں یہیں چھوڑ کے چلا جاؤں، ان کو آزاد کر دوں، تکلیف نہ ہو۔ اس دودھ پلائے رشتے کا بھی احساس کیا، کوئی نہ آیا، واپس چلے گئے۔ جب مکہ معظمہ چلے گئے تو کئی دنوں کے بعد حضور علیہ السلام کے رضائی چچا آئے، رضائی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ کے دیور، وہ آئے، انہوں نے آ کے عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پتا ہے یہ جو جنگی قیدی آئے ہیں، مرد اور عورتیں، بوڑھے بوڑھے بھی تھے، جوان بھی تھے، ان میں آپ کے رضائی بہن بھائی اور رضائی رشتہ دار بھی جنگی قیدی ہو کے پڑے ہوئے ہیں۔ اور شیما حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی تھی اور حضور علیہ السلام کی رضائی بہن تھی، اور وہ آپ کو کندھوں پر اٹھا کر کھلاتی تھی اور آپ کو لوریاں دیا کرتی تھی۔ بتایا کہ شیما بھی جنگی قیدی بن کے آئی ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا کہاں ہیں؟ ساروں کو بلایا گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی رضائی رشتے سے جتنے مرد اور عورت کافر تھے، ابھی جنگی قیدی ہو کے آئے تھے، بلایا، سب کو رہا کر دیا۔ ان میں شیما بھی آ گئیں، وہ بعد میں حضرت شیما بن گئیں، ایمان لے آئیں، وہ بھی آئیں، اس وقت تک مسلمان نہ ہوئی تھی۔ حضور علیہ السلام نے ان کو دیکھا اور شیما کو دیکھ کر آپ کو حضرت حلیمہ سعدیہ کی گود کا زمانہ یاد آ گیا اور آپ کی چشمان مقدس میں آنسو آ گئے، رو پڑے کہ میری شیما بہن آج بوڑھی ہو چکی ہے، 60 سال سے اوپر عمر ہو چکی، وہ بھی جنگی قیدی بن کے آئی۔ فرمایا بہن شیما میں نے رہا کر دیا۔ اب فرمایا کیا چاہتی ہو؟ اگر واپس جانا چاہتی ہو تو انعام و اکرام کے ساتھ لاد کر عزت سے واپس روانہ کرتا ہوں، یہاں رہنا چاہتی ہو؟ فرمایا میرا گھر حاضر ہے، مالک بن کے رہو۔ انہوں نے کہا نہیں، میں رشتہ داروں کے ساتھ واپس جانا چاہتی ہوں۔ انعام و اکرام کے ساتھ لادا، تحفہ دے کے روانہ کر دیا، بہتے آنسوؤں کے ساتھ۔ حالانکہ وہ مسلمان نہ تھی، یہ اس رشتے کی قدر تھی پرانی۔ اس پرانی رشتوں کی قدر کو بھی حضور علیہ السلام نے ایمان کا حصہ قرار دیا۔ ایک بوڑھی خاتون آئی مدینہ پاک میں، حضور علیہ السلام ازواج مطہرات کے ساتھ بیٹھے تھے، وہ خاتون آئی، آپ نے دیکھتے ہی اٹھ کے ملے اور ساروں کو چھوڑ دیا اور صرف اسی خاتون کے ساتھ باتیں کرنے لگ گئے، خیر خیریت پوچھنے لگ گئے، فلاں کا کیا بنا، فلاں کا کیا حال ہے۔ دیر تک اتنی توجہ فرمائی، شفقت فرمائی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو رشک آ گیا۔ وہ جب چلی گئی تو پوچھا آقا یہ خوش نصیب بوڑھیا کون تھی؟ ہم سب کو ایک لمحے میں آپ بھول گئے اور جتنی دیر بیٹھی آپ اسی سے شفقت اور محبت کے ساتھ باتیں کرتے رہے، یہ خوش نصیب کون تھی؟ پہلی بار دیکھا۔ فرمایا یہ خدیجہ الکبریٰ کی سہیلی تھی۔ تو ہم اس کے زمانے میں کبھی کبھی ہمارے گھر آیا کرتی تھی۔ یہ میں نے جو ساری مثالیں دی ہیں، ان کا مرکزی خیال ایک ہے، جب ان قدیم رشتوں کا اتنا خیال تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم
لکم دینکم ولی دین.